گناہ کے بارے میں چند پوائنٹس پہ بات کریں گے۔ گناہ ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے، اور میں دیکھیں کلام میں سے ریفرنس ہے رومیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت اور اس کے آخری حصے میں لکھا ہے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ اگر ہم پوری اس کی آیت پڑھ لیں تو اور ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ ہم کے پاک کلام کے پڑھے اور سمجھانے پر اس کی سلام کی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ گناہ ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم چند پوائنٹس جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، گناہ خدا سے جدا کرتا ہے۔ آج بہت دفعہ بہت زندگیاں اس لیے خدا سے دور ہیں، چرچ سے دور ہیں، چرچ میں آنے سے دور ہیں، اور بائبل کہہ رہی ہے کہ اس بات کے بارے میں عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 59 چیپٹر اور اس کی 2 آیت بیان کرتی ہے اس بات کے بارے میں، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ جی ہاں، اس گناہ کی وجہ سے ہماری دعا میں رکاوٹ ہے، وہ گناہ ہماری دعا میں رکاوٹ ہے کہ ہماری دعا نہیں سنتا۔ اسی لیے آج بہت دفعہ ہم یہ خیال کرتے ہیں شاید میری خدا دعا نہیں سنتا، بہت دفعہ پرے کرتے رہتے ہیں، اور آخر اس بات کی مایوسی ملتی ہے، ہم سوچتے ہیں خدا میری سنتا نہیں ہے، خدا مجھ سے ناراض ہے۔ جی ہاں، پرابلم کیا ہے کہ گناہ خدا سے جدا کرتا ہے۔ جی، عیسائی نبی کیا کہتا ہے؟ بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے۔ جدائی آ چکی ہے، اس لیے وجہ کیا ہوئی جدائی کی؟ گناہ۔ جب گناہ آ گیا، جدائی وہاں پہ آ گئی۔ آج ہر انسان کے لیے خدا نے اس کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کے آئے اور اپنی اس گناہ آلودہ زندگی سے رہائی پا سکے۔ اس نے خود فرمایا کہ میں نے تمہاری گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ ہماری مشقتیں، ہمارے دکھ، ہماری بد کرداریاں جنہیں اس نے اپنے اوپر لے لی۔ یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن ہمارے گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے۔ اس کا ذکر ہم 53 باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور وہاں بڑی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم پڑھنا شروع کریں 4 آیت سے 6 آیت تک، تو وہاں پہ ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے صلیب پر اسی لیے چڑھ گیا تھا تاکہ میں اور آپ مکمل طور پہ گناہ کے اس بوجھ سے آزاد کیے جائیں، ہمیں مکمل طور پہ رہائی مل جائے، اور میرا اور آپ کا جو رشتہ جو ہے، وہ جدائی جو ہے ختم ہو جائے۔ جی ہاں،
وہ اس نے صلیب پر کر دیا. اب وہ دیوار ڈھا دی گئی ہے, وہ پردہ جو ہے پھٹ چکا ہے. جی ہاں, اب میرے اور آپ کے لیے آزادی ہے. ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور یسوع مسیح کو قبول کریں اپنی زندگی میں, اور اس پر ایمان لے کے آئے ہیں اس بات کے لیے کہ یسوع تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے, تو نے مجھے معاف کر دیا ہے, اور مجھے تو قبول کر. جی ہاں, وہ آپ کو قبول کرتا ہے. ضرور ہے کہ ہم اس مشکل سے باہر نکلیں بڑی آسانی کے ساتھ. بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے اور ہم اس بات پہ دھیان کرتے ہوئے, اس کو سمجھتے ہوئے اس دوبارہ جو ہے دیوار کو نہ کھڑی کر دیں, دوبارہ اپنے لیے مشکل نہ کھڑی کر دیں. دیوار یسوع نے گرا دی ہے, وہ میرے اور آپ کے لیے صلیب پر چڑھ گیا ہے. جی, اب اس نے ہمیں آزاد کیا اس بات کے لیے کہ دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو. جی ہاں, 5 باب میں لکھا ہے, پس میں نے تمہیں آزاد کیا ہے, دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو. عزیزو, ہمیں یسوع نے نکال لیا ہے, ہمیں اب دوبارہ غلامی کے جوے میں نہیں جانا. ہم بیٹے بنائے گئے ہیں, اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ہم میراث بنائے گئے ہیں. تو ضرور ہے کہ ہم اس پہ قائم رہیں, اور جو دیوار گرا دی ہے, جی ہاں, ہم اس بات کے لیے آگے بڑھیں اور اس کی حضوری میں جائیں. جی ہاں, اس سے بات چیت کریں. جی ہاں, کیونکہ اب ہماری جو ہے وہ جدائی تھی, جو دیوار تھی, گرا دی یسوع نے. اب ہمیں آزادی ہے. جی ہاں, ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور آگے پھر لکھا ہے اس بات کے بارے میں, اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا, ایسا کہ وہ نہیں سنتا. جی ہاں, ہمارے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی حضوری میں جائیں اور قبول کریں اس کو, اور اس بات پہ ایمان لائیں کہ یسوع مسیح میرے لیے مر گیا تھا اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور مجھے اس نے اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ میں آگے بڑھوں اور بہتوں کو گناہوں سے نکال سکوں. اور یہ پیغام دے کے ہم ان کو بتائیں کہ آپ کے گناہ جو ہے خدا سے دوری لاتا ہے, اس لیے اس دوری کو ہٹانے کی ضرورت ہے. نمبر 2, گناہ مجرم ٹھہراتا ہے. اگر گناہ آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے. اب آپ کیوں مجرم ٹھہرنا چاہتے ہیں, یہ آپ نے اس کلام کی روشنی میں جاننا ہے کہ میں مجرم نہیں بننا چاہتا. میں بیٹا ہوں, آزاد کیا گیا ہوں, اب میں دوبارہ کیوں غلامی کے اندر جاؤں. جی ہاں, گناہ جو ہے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے. آئیں دیکھیں ذرا زبور کی کتاب, اس کا 38 زبور اور اس کی 4 آیت. زبور 38 اور اس کی 4 آیت ہمیں بتاتی ہے, اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں, کیونکہ وہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی, اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے. اس نے ہمیں کیا بنا دیا ہے, مجرم ٹھہرا دیا ہے. وہ اس کا بھار, گناہ کا بھار جو ہے میری زندگی میں, اس نے مجھے مجرم ٹھہرا دیا ہے. لیکن میرا خدا جو ہے مجھے اور آپ کو اس نے نکالا ہے. ہم اس بات کو قبول کریں لیکن گناہ کو موقع نہ دیں. ابلیس کو مت الاؤ کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں ایسے کاموں کو, ایسی باتوں کو لے کے آئے کہ آپ جو ہیں انجانے میں, اور آپ جو ہیں سوچ سمجھے کیسی غلطی گناہ کریں جس سے وہ آپ کو مجرم ٹھہرائے. ابلیس پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کو مجرم ٹھہرائے, لیکن میرے یسوع نے آپ کو آزاد کیا ہے, اور اپنے کلام میں فرماتا ہے اب ہم آزاد ہیں, اور ہمیں اب آزادی کے ساتھ
उसके लिए आना है, उसके ज़ूर में उसकी प्रस्तश करनी है और उसके नाम को जलाल देना है। नंबर 3, गुनाह जो है शैतान को इल्जाम लगाने का मौका देता है। गुनाह शैतान को इल्जाम लगाने का मौका देता है। मुकाशा 12 बाब और उसकी 10वीं आयत लिखा है। मुकाशा 12 बाब और उसकी 10वीं आयत। फिर मैंने आसमान पर से बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। क्या काम इब्लीस का है? इल्ज़ाम। वो इल्ज़ाम लगाता है। इसलिए मुझे और आपको हमें बाइबल को पढ़ने की ज़रूरत है, बाइबल को सीखने की ज़रूरत है। हम जितना बाइबल के करीब रहेंगे उतना हम गुनाह से दूर रहेंगे, उतना गुनाह आपसे दूर रहेगा। इसलिए बाइबल को पढ़ें, बाइबल को सीखें और उस पे ध्यान करें, मेडिटेट करें उस पे, ताकि गुनाह आपसे दूर रहे। आप जब कलाम को पढ़ते रहेंगे, वरहौज करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो याद रखिए आप हर उस बुरा काम करने से अपने आप को, जी हाँ, पाक रूह की रहनुमाई से आप अपने आप को जरूर महफूज कर लेंगे, बचा लेंगे। जी हाँ, बुरी बात करने से, ऐसे झगड़ा करने से, ना माफ जी हाँ करने से अपने आप को बचा लेंगे। आप माफ करना शुरू कर देंगे, आप झगड़ा नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप और ऐसे वो काम नहीं करेंगे जिसको बाइबल जो है मना कर रही है कि आप ये ना करें, क्योंकि वो आपको जो है गुनाह की तरफ ले आते हैं। इब्लीस ऐसा करने की कोशिश करे, इसलिए वो उसका काम क्या है? इल्ज़ाम लगाना। वो अपने भाइयों पर दिन रात इल्ज़ाम लगाता है। अजीजों, जी हाँ, हमें तैयार होना है, हम इब्लीस को मौका ना दें। और कलाम में लिखा है इस बात के बारे में कि इब्लीस को मौका ना दें। हमें तैयार रहना है कि बाइबल क्या सिखा रही है। जी हाँ, मैं उस पे अमल करूंगा, मैं इब्लीस की बात नहीं सुनूंगा, उसकी बात नहीं मानूंगा और मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा जहां से मुझे बाइबल मना करती है। हमें जो है जरूरत इस चीज की है कि हम पीछे हटें इस बात से और अपने आप को खुदा के करीब करें। अगर आप गुनाह में हैं तो आप चेत से घबराएंगे बाइबल पढ़ने से, बाइबल स्टडी में आने से और ऐसे खुदा के साथ चलने से अपने आप को जो है आप सोचेंगे इस बात के बारे में, कई बार ख्याल करेंगे। जरूरत इस चीज की, हर उस गुनाह को मौका ना दें जो आपको खुदा से दूर ले जाए। इसलिए अपने आप को तैयार रखें। और ये तीसरा जो पॉइंट है, गुनाह जो है शैतान को मौका फराहम करता है कि भाइयों पर इल्जाम लगाए। नंबर 4, गुनाह हमारे दिल में क्या करता है? नंबर 4, गुनाह की सजा मौत है। क्या सजा गुनाह की? मौत है। कलाम में लिखा हुआ रोमियो के खत में, गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए इसहाक हम पढ़ेंगे हिजकिय्याह की किताब में से 18 बाब उसकी 4 आयत में से। हिजकिय्याह की किताब उसका 18 बाब और उसकी 4 आयत में बताती है कि प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है,
हिजकिय्याह 18 बाब और उसकी 4 आयत में, देख सब जाने मेरी हैं, जैसी बाप की जान वैसी ही बेटे की जान मेरी है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। गुनाह जो है मौत को ले आता है। हम पढ़ते हैं, देखते हैं कलाम में, जब आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की, गुनाह आ गया और वो रूहानी मौत मर गए। खुदा ने उन्हें बाग एदन से बाहर निकाल दिया। खुदा हर रोज पहले ठंडे वक्त में आके उनसे बातचीत करता है, लेकिन जब बाग एदन से निकाल दिए गए तो फिर जिया वो मसीद जो है उस तरह से खुदा की आवाज को नहीं सुन पाए, उससे खुदा उनसे बात नहीं कर पाए जिस तरह बाग एदन में खुदा हर रोज ठंडे वक्त में खुदा उनसे बात करने के लिए आता। सो गुनाह की सजा जो है मौत है। इसलिए हर एक को हमें ये पैगाम देना है कि भाई बहन, गुनाह की जिंदगी से बाहर निकलने की जरूरत है। अपने आप को गुनाह से दूर रखें, क्योंकि गुनाह जो है गुलाम बनाता है आपको। इसलिए हमने गुलामी के अंदर जिंदगी बसर नहीं करनी, हमने मौत में जिंदगी बसर नहीं करनी। हमें तो उसने कसरत की जिंदगी दी है, हम फिर क्यों मौत में जाएंगे? हमें उसने हमेशा की जिंदगी दी है। वो मेरी और आपकी मौत मर गया, मुझे और आपको उसने जो है हमेशा की जिंदगी दे दी है। और अब हमें जो है इस बात में कायम रहते हुए हमें जो है उस जिंदगी में हमें जो है रहना है और खुदा के साथ बातचीत करनी है और अपने मालिक को खुश करना है कि मालिक, अब मैं तेरे खिलाफ कोई गुनाह नहीं करूंगा। रोमियो 6 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत जो है, मैं 6 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, क्यों गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे कौन मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। उसने हमें मौत की वादी से निकाल लिया है, अब हम मौत की वादी में जाना नहीं चाहते। जी हाँ, अगर आप यीशु के पास आ जाएंगे तो मौत की वादी से निकल आएंगे आप, और उसका कलाम पूरा होगा, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। कितनी खूबसूरत बात है हर उस शख्स के लिए, हर उस कौम कबीले के लिए। और यीशु मसीह जो है हर कौम हर कबीले के लिए है, और उसने हर कौम हर कबीले के लिए जी हाँ अपनी जान का फिदिया दे दिया और उसको खरीद लिया, और हम उसके खून से खरीदे गए लोग हैं, हम कीमती लोग हैं। और आपको ये बात जान के खुशी होनी चाहिए कि मैं कीमती हूं, आप कीमती हैं, आपके बच्चे कीमती हैं, आपका खामंद कीमती है, आपकी बीवी कीमती है। जी हाँ, आप कीमती लोग हैं खुदा के, इसलिए आप जब कीमती हैं तो खुदा ने अपना कीमती खून देकर मुझे और आपको जो है खरीद लिया है। हम खरीद लिए गए लोग हैं, हम कीमती लोग हैं, इसलिए अब मौत का हम पे कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए मैं जानने की जरूरत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है, और वो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। हमारा आज का आखिरी पॉइंट है कि गुनाह हमारी जिंदगी में क्या करता है। गुनाह जब आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी जिंदगी से अच्छी चीजें छीन लेता है। गुनाह आपकी जिंदगी से अच्छी चीजों को, बेहतरीन चीजों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी जिंदगी से जो चीजें अच्छी हैं आपके लिए, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, वो छीन ली जाए? आपकी सेहत, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी दौलत, आपका घर, बेहतरीन चीजें जो हैं
جی ہاں، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ چھین لی جائیں؟ یاد رکھیے عزیزو، اگر گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اچھی چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی سے چھین لی جائیں گی. اس لیے فیصلہ کریں کہ میں گناہ کو موقع اپنی زندگی میں نہیں دوں گا. خوشیاں ابلیس چھین لے گا آپ کی بہترین، جو آپ اچھی نیند سوتے ہیں، ابلیس اس کو چھین سکتا ہے. بے چینی آ جائے گی آپ کی زندگی میں، ابتری آ جائے گی آپ کی زندگی میں، کیونکہ گناہ آ چکا ہے. اس لیے اگر یسوع آپ کی زندگی میں ہے تو یاد رکھیے پھر اطمینان بھی آپ کی زندگی میں ہے. یسوع کو اپنی زندگی میں آنے دیں اور کثرت کی زندگی جو ہے جینے کا جو ہے وہ سوچیں اس بات کے بارے میں کہ میں یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیتا ہوں اور وہ میری زندگی میں آ چکا ہے. اب میں کثرت کی زندگی جو ہے اور شاندار زندگی جو ہے میں جینا چاہتا ہوں. جی ہاں، آئے پڑھیں کلام میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 5 باب اور اس کی 25 آیت. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 5 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، تمہاری بدکرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا. تمہاری برائی نے، تمہارے گناہ نے، تمہاری بدکرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا. تمہارے گناہ نے تم سے بہترین جو چیزیں ہیں، اچھی چیزیں جو ہیں تم سے دور رکھا ہے. عزیزو، میں نہیں چاہتا، میرا خدا نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی سے جو چیزیں بہترین چیزیں جو ہیں، اچھی چیزیں جو ہیں وہ دور رہیں. میرا خدا پسند کرتا ہے اور میں بھی پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ اچھی چیزیں جو ہیں، جو آپ کا رائٹ ہے وہ آپ کو ملے اور آپ کی زندگی میں رہیں اور آپ جو ہیں ایک زبردست اور خوشحال اور جو ہے بہترین زندگی جو ہے بسر کریں اور دوسروں کے لیے نمونہ بنیں، دوسری قوموں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے جو گناہ میں ہیں، تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ گناہ پہ غالب آنے والے لوگ ہیں. اور کیونکہ میرا مسیح غالب آیا ہے، آپ بھی غالب آئیں گے. آپ اس بات پہ ایمان لائیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا خدا ہے اور اس نے آپ کے لیے جان دی ہے. یاد رکھیے، اس نے آپ کو بچا لیا ہے.